بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله هيرا سيما إمامنا ومقتدانا وقائدنا وسيدنا وشافعنا يوم الجزاء الحسين بن علي وأعوانه وأهل بيته وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتوالية المتواترة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات عزاداران سید الشہداء پرساداران غریب نینوا آج مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں عشرہ اولا 1444 ہجری کی شب دوم میں
دوسری مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، اللہ کریم آج کے بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، علی مسجد کی، مسجد علی کی انتظامیہ کو اور والنٹیئرز کو، خدمت گزاران کو، ڈونرز کو، سب مولا امام حسین کے عزاداروں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آپ تمام حضرات و خواتین جب فرش عزا سے اٹھے تو آپ کی حاجات و تمنائیں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کے صدقے میں پوری ہو چکی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، اللہ ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلہ گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بعنوان الخصائص الحسینیہ، اور کل ہم 3 خصائص امام حسین علیہ السلام کے بیان کر چکے۔ آج میں چوتھے خاصے کو ذکر کر رہا ہوں، اور مین وائل انشاءاللہ میں آج آیت کا ترجمہ بھی کروں گا، تفسیر بھی بیان کروں گا، یہ ثابت بھی کروں گا کہ یہ آیت صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اور کوئی اور اس آیت میں ہمارے مولا حسین کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آئیے الخاصۃ الرابعہ فی تولد الامام حسین، الوقائع لولادتہ، خاصہ چہارم سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے تولد کے وقائع، واقعات، معجزات، کرامات، باہرات کے بارے میں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا ریفرنس عرض کر دوں، کیونکہ کل بھی کافی نجف تک سے قم تک سے میسیجز آ رہے تھے، آج دن بھر ریفرنس دے دیا کریں، تو ریفرنس دے رہا ہوں۔ آج میری جتنی تقریر ہے تقریباً 40 منٹ کی، وہ بحار الانوار سے ہے۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، ظاہراً اسی روایت پر آج پوری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ لما ولد الحسین ابن علی علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وکان مولدہ فی عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ، آپ کی ولادت ہوئی شب جمعہ میں، جو لیلۃ الخمیس کہلاتی ہے عربی میں، لیلۃ الجمعہ جو شب جمعہ، آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو فَأَوْحَى اللَّهُ، اللہ نے وحی فرمائی اس شب میں، اِلَى مالک، اللہ نے وحی فرمائی اِلَى مالک خازن نیران ان اخمد نیران لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی دار الدنیا، اللہ نے وحی کی داروغہ جہنم کی طرف کہ اے جہنم کے داروغو، آج جہنم کی آگ بجھا دو، اس لیے کہ حسین آ گئے۔ یہ عجیب خاصہ ہے، جہنم کی آگ میں جو جل رہے تھے وہ حسین کے چاہنے والے نہیں تھے، جو جل رہے تھے وہ اللہ کے دشمن تھے، جو جل رہے تھے وہ مشرک و کافر و منافق تھے۔ اللہ نے وہی فرما دی کہ آج کیونکہ حسین آ گئے ہیں اس لیے بریک دے دو، جہنمیوں کو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ جہنم سے بچنے والے آلے کا نام حب الحسین ابن علی ہے۔ یہ وحی اللہ نے جہنم کے داروغہ کو کر دی۔ وَأَوْحَى إِلَى رضوان خازن الجنان ان زخرف الجنان
लिकरामत मौलूदिन वुलिद ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फी दारिद दुनिया। दूसरी वही अल्लाह ने उस शब में रिजवान बेहिश्त की तरफ की। ऐ जन्नत के रिजवानो, आज नए सिरे से जन्नत को डेकोरेट कर दो, तज़यीन व आराइश कर दो। आप माशाल्लाह आशूर खाने सजा देते हैं हुसैन इब्ने अली के लिए। आपकी इमाम बारगाहें चांद रात से पहले से सज चुकी हैं, तो क्या अल्लाह की जन्नत में पहले से तज़यीन व आराइश नहीं होगी? यकीनन डेकोरेशन है, मगर हुसैन का चैप्टर ये है, अल्लाह यही बताना चाहता है कि इलाही तज़यीन व आराइश भी है, मगर हुसैन के लिए अलग से तज़यीन व आराइश है। वो तज़यीन लिल हुसैन इब्ने अली। जन्नतों को डेकोरेट कर दो नए सिरे से, ताकि जन्नतें सज जाएं, डेकोरेट हो जाएं इमाम हुसैन की आमद की वजह से। एक बात तय हो गई, जहन्नम की आग गुलजार हो रही है हुसैन के आने की वजह से, जन्नतें सजाई जा रही हैं हुसैन के आने की वजह से। तो जब जन्नतों को सजाया जा सकता है और वो बिदअत नहीं है, तो हुसैनिया जात को सजाया जाए तो ये कैसे बिदअत बन जाएगी? वऔहा, तीसरी वही अल्लाह ने फरमाई, इलल हूरिल ईन, हूरों की तरफ, जो हूरें हैं जन्नत की, उनकी तरफ वही की। अन तज़य्यनन व तज़ावरन लिकरामत मौलूदिन वुलिद ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फी दारिद दुनिया। अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ जन्नत की हूरो, तज़यीन कर लो, आमादा हो जाओ और ज़ियारतुल हुसैन के लिए नाजिल हो जाओ। अब समझ में आई बात? एक मेराज होती है जो नीचे से ऊपर होती है, एक मेराज होती है जो ऊपर से नीचे होती है। जो ऊपर से नीचे की मेराज है वो फितरुस ने हासिल की है, वो दरदाइल ने हासिल की है, वो जिब्रील ने हासिल की है, वो फरिश्तों ने हासिल की है, वो हूरें हासिल कर रही। हूरो जाओ, हुसैन की जियारत के लिए चली जाओ। वऔहा इलल मलाइकते, चौथी वही अल्लाह ने फरमाई फरिश्तों की तरफ और कहा, अनकुमू सुफूफन बित्तस्बीह वत्तहमीद वत्तमजीद वत्तकबीर। ऐ फरिश्तों, नए सिरे से सफ़े बना लो और जाओ मदीना में, और वहां नारे लगाते हुए जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जाओ, सुबहान अल्लाह कहते हुए जाओ, वत्तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जाओ। तो हमने ये फरिश्तों से सुना है कि जब हुसैन के आस्थाने पे आना है तो चुप नहीं रहना, कभी तकबीर का नारा बुलंद करना है, कभी तालील का नारा है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह है, कभी सुबहान अल्लाह है। वऔहा इला जिब्रील, पांचवी वही अल्लाह ने फरमाई जिब्रील की तरफ, ऐ जिब्रील अन अनजिल अला नबी मुहम्मद, मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे जिब्रील नाजिल हो जाओ। और आज अकेले नहीं जाना, वही लेके जाते रहे हो हमेशा अकेले। आज हुसैन का चैप्टर है, आज अकेले नहीं जाना। फी अल्फ कबीलिन वल कबीलो अल्फ अल्फ कबीलिन फी है अल्फ अल्फ मलक। आज जो जाना है ना, तो गिरोह लेके जाने हैं फरिश्तों के, एक एक गिरोह में एक एक लाख गिरोह हो, उस लाख लाख में लाख लाख फरिश्ते हों। आज जो जाना है ना, तो 10 मिलियन मैंने काउंट किया था जमाने तालिब इल्मी में,
آج جانا ہے تو 10 ملین فرشتے لے کر اپنے ساتھ جانا ہے، اور آج اڑ کے نہیں جانا. علی خیول بلق مسرجہ ملجمہ علیہا قباب من الدر والیاقوت. آج اڑ کے نہیں جانا، آج گھوڑوں پہ جانا ہے. 10 ملین فرشتے 10 ملین گھوڑوں پہ جائیں گے. پتہ چلا گھوڑے کی بھی نسبت ہے حسین ابن علی کے ساتھ. آج جو جانا ہے گھوڑوں پہ جانا ہے، اور وہ گھوڑے کیسے ہوں؟ وہ گھوڑے سجے ہوئے ہوں، ان کی زینے بھی سجی ہوئی ہوں، ان کی لجامیں بھی سجی ہوئی ہوں، اور در و یاقوت ان کی زینوں پہ بھی لگے ہوئے ہوں اور ان کی لجاموں پہ بھی لگے ہوئے ہوں. بن ٹھن کے گھوڑے جائیں گے. پتہ چلا جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جاتا ہے اسے بنایا ٹھنایا جاتا ہے. یہ الہی روش ہے، یہ بندوں کی روش نہیں ہے. مرضی ہے کوئی بندہ الہی کام انجام دے دے. یہ گھوڑے ڈیکوریٹڈ ہوں گے، سجے ہوئے ہوں گے، ان پہ ڈائمنڈ ہوں گے، ان پہ روبیز ہوں گی، یاقوت ہوں گے ان گھوڑوں کے اوپر. ان پہ جانا ہے، اور جانا کیسے ہے؟ علیہا حراب من النور. سبحان اللہ. ہر گھوڑے پر لائٹ ہوگی. یہ جو آپ جا رہے ہیں نا 10 ملین، یہ 10 ملین لائٹس ہوں گی. گھوڑوں کے سروں پر لائٹس بلند ہوں گی. اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ لائٹس کہاں سے آئی ہیں. یہاں لائٹس ہوں گی اور آپ جائیں گے اور نازل ہوں گے اور کیا کریں گے؟ ان ہنئوا محمدن. آپ نے جا کر وہاں مولود ہی مولود مصطفیٰ جن کا نام ہے حسین، ان کی آپ نے جا کے تہنیت پیش کرنی ہے. وَأَخْبِرْهُ، اے جبریل آپ جا کے بتا دیں میرے بہاف پر رسول کو، انی سمیتہ حسینہ، میں نے آپ کے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے. علی کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. میں نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے. اور یہ بھی بتا دینا کہ یقتلون شرار امتک علی شرار الدواب، جو امت کے شرارتی لوگ قتل کریں گے آپ کے اس مولود حسین کو، وہ بھی شرارتی ہوں گے، اور جن سواریوں پہ آئیں گے وہ سواریاں بھی شرارتی ہوں گی. اب ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ کا طریقہ ہے تبرہ کا. تبرہ گالی کا نام نہیں ہے. تبرہ کرنا ہے تو اللہ سے سیکھے. یہ اللہ تبرہ کر رہا ہے قاتل حسین پر، اور فرماتا ہے کہہ دینا میرے نبی کو، کہہ دینا فویل للقاتل وویل للسائق وویل للقائد. اس پہ بھی لعنت ہے جو قاتل حسین ہے، اس پہ بھی لعنت ہے جس نے قتل حسین کا حکم دیا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے جو قتل حسین پہ راضی ہوتا ہے. یہ 3 لعنتیں الہی لعنتیں ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تبرہ کا انداز، لعنت کا انداز. قاتل بھی ملعون، قائد بھی ملعون، سائق بھی ملعون. وہ جو گائیڈ کرے کسی کو قتل حسین کے لیے وہ بھی ملعون، جو ذریعہ بنے قتل حسین کا وہ بھی ملعون، اور جو قاتل ہو وہ بھی ملعون. اور اسی وحی میں، یہ وحی ہے، توجہ فرمائیے گا، وحی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی جو قرآن کی شکل میں آ جائے، ایک وحی جو حکم الہی ہو مگر کمپائل شیپ میں تورات، زبور، انجیل یا صحیفوں کی
شکل میں نہ ہو، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ ایک ہے حدیث قدسی، ایک ہے حدیث نبوی۔ حدیث نبوی جو رسول فرمائے، حدیث قدسی جو اللہ فرمائے۔ یہ حدیث قدسی ہے، وحی الہی ہے، جس میں اللہ لعنت فرما رہا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جو حسین کے قاتل پر لعنت نہیں کرتے وہ وحی کے بھی منکر ہیں، حدیث قدسی کے بھی منکر ہیں، اور خدا کے حکم کے بھی منکر ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ ہی کے طریقے پہ چلتے ہوئے، سیرت الہی پہ چلتے ہوئے قاتلان حسین پہ لعنت کریں۔ اسی لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ابھی آپ افتخار عارف کا کلام سن رہے تھے نا، کہ یہ جو یزیدیت چھپی پھرتی ہے، اس کو ڈر حسین کا ہے، حسین ابن علی کی وجہ سے اس کو خوف ہے، اس لیے کہ وہ ایسی کلائی مروڑ کے جانے والا امام ہے کہ رہتی دنیا تک پھر کسی یزیدی نے کسی حسینی سے بیعت کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ حضرات و خواتین، یہ جو وحی آئی اس میں ارشاد فرمایا وقاتل الحسین، اس جملے پہ خاص توجہ فرمائی، یہ وحی کے جملے، لفظ بلفظ ایک لفظ کا انحراف شرعاً جائز نہیں ہوتا، زبر زیر کا انحراف بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ وقاتل الحسین انا بریء منہ وہو بریء منی، اللہ فرما رہا ہے قاتل حسین سے میں برات کرتا ہوں، میں قاتل حسین سے بری ہوں، قاتل حسین مجھ خدا سے بری ہے۔ یعنی مجھ خدا کا قاتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مخلوق خدا کو کبھی بھی اللہ ریجیکٹ نہیں فرماتا، جتنا بھی کوئی ظالم ہو جائے وہ کہتا ہے میری مخلوق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو قاتل حسین ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور قاتل حسین کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اعلان لا تعلقی اللہ نے کسی مخلوق سے کیا ہے، اس مخلوق کا نام قاتل حسین ہے۔ قاتل حسین سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، تو ہمارا کیسے تعلق ہو سکتا ہے قاتل حسین کے ساتھ، جب اللہ ہی برات فرما رہا ہے، اللہ بری ہو رہا ہے کہ میں ربط و ضبط نہیں رکھنا چاہتا ایسی مخلوق کے ساتھ جس نے یہ جنایت کی ہے، جس نے نواس رسول کو ذبح کیا ہے، جس نے جگر گوشہ علی و بطول کو تہ تیغ کیا ہے۔ میں ان سے بری، وہ مجھ سے بری۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وقاتل الحسین يدخل مع الذين يزعمون ان للہ الہ واحد، ان الہ واحد مع اللہ۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ قیامت کے دن قاتل حسین مسلمانوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائے گا، مشرکوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے، جو مشرک ہیں مشرکوں کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ اب مذہب قاتل حسین نہ پوچھنا، جب اللہ فرما رہا ہے اس کا حشر نشر مشرکوں کے ساتھ ہوگا، مشرک بنا ہے تبھی تو مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ قاتل حسین محشور ہوگا مشرکوں کے ساتھ۔ والنار، ایک روایت میں وَأَنَّ النَّارَ أَشْوَقُ لِقَاتِلِ الْحُسَيْن مِمَّنْ اطاع اللہ الجنت، جنت اللہ کے مطیعوں کے لیے اتنا شوق نہیں رکھتی جتنا شوق جہنم قاتل حسین کے داخلے کا رکھتی ہے۔ یعنی جو جہنم ہے وہ تیار ہے، ریڈی ٹو گو ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جلدی قاتل حسین اس کی آغوش میں آ جائے۔ اس سے زیادہ کہ جنت مطیع خدا مسلمان کا اتنا شوق نہیں رکھتی جتنا جہنم قاتل حسین کا ذوق رکھتی ہے کہ قاتل آئے اور میں اسے فی النار کروں اور میں اسے سزا دوں۔ یہ ایک وحی مکمل ہو گئی، پوری لفظ بلفظ حافظے کی مدد سے میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھ دی۔
एक वही पूरी मुकम्मल हो गई जो शब तवल्लुद इमाम हुसैन यानी 2 और 3 की दरमियानी जो शब थी उसमें अल्लाह ने वही फरमाई थी। वहियाँ तो ज़्यादा है, मैं उसको नंबर 1 करार दे रहा हूँ, यानी ये चौथा खासा हो गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। अब आ जाइए अल खासतुल खामिसा, 5वां खासा जो मैं अर्ज करना चाह रहा। ये उमूमन वो खासे हैं जो किसी नबी के भी नहीं, किसी वली के भी नहीं, किसी इमाम के भी नहीं, कल भी अर्ज किया था, ये सिर्फ हुसैन इब्ने अली के हैं। अल खासतुल खामिसतो, 5वां खासा ये है कि एक फरिश्ता है, आपने नाम हमेशा सुन रखा है, आज इस्लाह भी कर लीजिएगा। इसका नाम है फितरुस और इसका दूसरा नाम है फुतरिस। ये 2 नाम है, फितरुस या फुतरिस, इसके अलावा कोई नाम तीसरा नहीं है। उमूमन फितरुस है, रेयर फुतरिस पढ़ा जाता है, बाकी जितने नाम हैं वो गलत हैं। ये फितरुस एक फरिश्ता है जो 7 सदियों से एक तरके औला की वजह से अपने पर कटवा के एक जजीरे में पड़ा हुआ था। ये मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ये भी मैं अर्ज कर दूँ, हमारे नूर हाय चश्म पूछते हैं बाज़ औक़ात कि इसका कोई हवाला, तो इसका हवाला भी अर्ज कर दूँ। इत्तेफाक से आज ही फ्रेश स्टडी मैं करता हूँ हमेशा, आज ही मैंने बाकायदा दोबारा री राइट किया है बिहारुल अनवार की अरबी वाली असल जिल्द से इस वाक़या को भी, और उसके बाद एक और वाक़या अर्ज कर रहा हूँ इसी खासे के साथ मरबूत है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं अर्ज कर रहा हूँ। फितरुस वहाँ पड़ा हुआ था और 7 सदियाँ गुजर गई थी। इन 7 सदियों में मालूम है कितने मासूम आए। इन 7 सदियों में हज़रत ज़करिया आए, हज़रत याहिया आए, हज़रत मरियम आई, हज़रत ईसा आए, हुजूर पाक आए, अली शेर खुदा आए, बीबी पाक आई, हसन मुज्तबा आए अलैहिमुस्सलाम। 8 मासूम इन 7 सदियों में गुजरे। 8 मासूमीन के बावजूद ये फितरुस वहाँ जजीरे में पड़ा रहा और इसकी तौबा कबूल न हुई। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो जिब्रील, क्योंकि हेल्पिंग नेचर हैं, ये हमारी तरह सेल्फिश नहीं है। हमारे अक्सर लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब उनके पास दौलत आ जाए, ओहदा आ जाए, ज़रा बड़े हो जाएं तो वो फिर सेल्फिश हो जाते हैं अक्सर लोग। खैर सारे नहीं, अल्लाह ताला हम सबको सेल्फिशनेस से महफूज फरमाए और ऐसे ही हेल्पिंग नेचर बनाए जिस तरह के जिब्रील अलैहिस्सलाम हेल्पिंग नेचर। जिब्रील का गुजर हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा जैसे हम कहते हैं बाज़ औक़ात कि इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। ये आजकल हमारे यहाँ बहुत आम हो रहा है, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। फलां साहब अगर गिरफ्त में आ गए हैं तो मेरा बिजनेस नहीं है। वो ज़ाहिर हेल्पिंग नेचर है, मासूम है, फरिश्ते हैं। उन्होंने देखा कि अपना भाई है, तरके औला की वजह से यकीनन परेशान हाल है, तो जाके कुछ मदद की कोशिश करें। कहा कि मैं आपको अहमिलो अला जनाही, मैं आपको उठा लेता हूँ अपने परों पर और मैं आपको ले जाता हूँ इलन नबी फिल यस्रिब, मदीना में नबी के पास। लअल्ला मुहम्मदन यदऊ लका, हो सकता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दुआ कर दे। यही अल्फाज हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो अर्ज कर रहा हूँ, तारीख के यही अल्फाज हैं। कई हवाले हैं, एक हवाला अर्ज कर दिया है, शायद हुजूर दुआ कर दे, चलो मेरे साथ। तो उठा लिया, उठा के ले आए। जब वहाँ लाए तो हुजूर की खिदमत में पेश किया इस फितरुस को, जिसको तर्क औला की सज़ा मिली थी। ये तर्क औला मकरूह से भी कम होता है, कम, ये मकरूह भी नहीं होता, मकरूह भी मासूम नहीं करते। तर्क औला 14 हस्तियों के अलावा दीगर मासूमीन से सरजद होते रहे हैं। हमारे जो 14 मासूम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे कोई तर्क औला कभी भी सरजद नहीं हुआ, इसलिए कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके दरवाजे पर मासूम फरिश्ता भी इज़्न के बगैर नहीं आता।
یہ عقائد کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ایک کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، اس میں سارے نبیوں کے طرق اولا، جتنے سابقہ نبیوں کے طرق اولا ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اور جیسے انہوں نے توبہ کی طرق اولا سے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ طرق اولا ان سے ہوتے رہے اور ان کی کمپنسیشن وہ کرتے رہے، الہی گائیڈنس ان کو ملتی رہی۔ تو جب حضور کی خدمت میں پیش کیا اور مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جبریل اسے میرے حسین کے پاس لے چلے۔ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سنت رسول پہ چلنا ہے۔ جب اتنا بڑا جرم ہو جس کی معافی صدیوں میں نہ مل رہی ہو تو پھر معافی حسین سے ملا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریفرل۔ دیکھیے ریفرل ہوتا ہے نا، ریفرل، حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ چھوٹا آفیسر بڑے آفیسر کی طرف ریفر کرتا ہے۔ حسین کا چیپٹر بڑا عجیب ہے کہ بڑا چھوٹے کی طرف ریفر کر رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ الخصائص الحسینیہ میں کمال کا خاصہ ہے کہ چھوٹے کی طرف بڑا ریفر کر رہا ہے، اور اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں پتھرا گئیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا والقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، یہ میرا پیراہن لے جائیے، بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ آپ بتائیں کہ افضل یعقوب ہیں یا یوسف ہیں؟ تو وہ اپنے کرتے سے شفا کیوں نہیں لے رہے؟ وہ یوسف کے کرتے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا شفا کا مدعا اور شفا کا پروسیجر افضلیت میں نہیں ہوتا، جو مظلومیت میں زیادہ ہوتا ہے اس کے نام میں زیادہ شفا ہوتی ہے۔ جیسے یوسف کے کرتے میں شفا تھی ویسے خاک شفا حسین میں شفا رکھی۔ ریفرل دے دیا۔ اب جبریل لے کر آئے ہیں، اور جب جبریل لے کر آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہ روایات مختلف ہیں، میں ان میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے گہوارے سے مس کیا، اور ایک روایت اور ہے جسے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا نام لکھا ہے سلسائیل، سات کے ساتھ ہے، سلسائیل۔ یہ ان کی اردو کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ دونوں جو ابھی بیان کر رہا ہوں یہ عربی کی کتاب بہار سے ہے۔ فطرس اور ایک اور فرشتہ ہے دردائیل، یہ تین فرشتے ہیں، آج ذرا ذہن میں رکھ لیں، کل فرشتے تین ہیں جن کو حسین ابن علی سے شفا ملی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں کے کریکٹر الگ ہیں۔ جو سلسائیل ہے اس نے جناب کے بدن اطہر سے، امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر سے ٹچ کیا ہے، ان کو شفا مل گئی۔ جو فطرس ہیں انہوں نے گہوارے سے ٹچ کیا ہے، ان کو شفا مل گئی۔ جو دردائیل ہیں علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ ان کے تھے 16,000 ونگز، 16,000، توجہ رکھیے گا، 16,000 ان کے پر تھے دردائیل کے، اور ایک پر بین الہوا، ہوا میں جب لہراتا تھا من المشرق الی المغرب، اس کا ایک سرا مشرق کی طرف ہوتا دوسرا مغرب میں ہوتا تھا۔ اتنے بڑے پروں والا 16,000 والا اس سے بھی ترک اولا ہو گیا۔ تو جب اس سے ترک اولا ہوا تو اس نے سوچا کہ میں تو اتنا قوی ہیکل ہوں، مجھے کہاں جبریل اٹھا سکیں گے، میں تو وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا دل پسیج گیا، اس نے دور سے ہی کہا کہ اے بدن سے ٹچ کرنے والے کو دینے والے، اور اے گہوارے سے ٹچ کرنے والے کو دینے والے، تو دینا چاہے تو نسبت سے بھی دے سکتا ہے، میں تو وہاں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے 16,000 ونگ اور دے دیے۔ فطرس 2 کے ساتھ اڑ رہا تھا، وہ 32,000 کے ساتھ اڑ رہا تھا۔
اب یاد رہے گا نا، یہ آج کا سلسلہ گفتگو ذہن میں رہے گا نا کہ کیا الخاصۃ الحسینیہ، الخصائص الحسینیہ کہاں پہنچ رہے ہیں کہ ایک فرشتے کو بدن سے ٹچ کرنے کے بعد شفا دی اللہ نے. شفا من جانب اللہ، شفا اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. آل مائٹی، قادر مطلق، سپر پاور اللہ کی ذات ہے. یہ نعم الوسیلہ ہے بارگاہ عزتی میں. ان کا وسیلہ اللہ رد نہیں فرماتا. آج سمجھ لیں ایک بات، اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے کو ریجیکٹ نہیں فرماتا ہے. یہ ہے محمد و آل محمد. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، محمد و آل محمد خدا بننے نہیں آئے تھے، خدا کو منوانے آئے تھے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو میں نے سوچا کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ تین کریکٹر کیوں ہیں؟ ایک فرشتہ بدن سے مس کرتا ہے، دوسرا گہوارے سے، تیسرا آتا ہی نہیں ہے دور سے. تو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات نے شفا دی سلسائل کو بدن مطہر سے مس کرنے کے بعد، تو اللہ نے سوچا ہوگا کہ اگر حسین ابن علی کا بدن اویلیبل نہ ہوا تو شفا کیسے ملے گی؟ کیوں نہ میں نسبت حسین میں شفا رکھ دوں، جو شے حسین سے منسوب ہو یعنی گہوارہ، اس سے شفا مل جائے. جب اسے بھی شفا دے چکا اللہ نے سوچا ہوگا اگر وہ نسبت بھی اویلیبل نہ ہوئی تو واسطہ حسین میں شفا رکھ دوں، جیسے دور سے مانگے عطا کروں ویسے نزدیک والے کو عطا کروں. بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. حضرات و خواتین، مومنین مومنات، ناظرین و ناظرات، یہ ذہن نشین فرما لیں، امام حسین علیہ السلام کا یہ خاصہ عجیب ہے. اچھا دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی اسٹیٹ کا ملزم ہو تو اسے فیڈرل گورنمنٹ بالکل انوالو نہیں ہوتی، کہ یہ اسٹیٹ خود فیصلہ کرے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جبریل امین وحی ہے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، یعنی فیڈرل کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جبریل وہ ہے کہ جب نوح کا سفینہ ہچکولے کھا رہا تھا تو کہا جب تک وہ کہے گا نہیں میں جاؤں گا نہیں. یا یوسف چاہ میں جا رہے تھے تو کہا جب تک وہ نہیں کہے گا میں جاؤں گا نہیں. ایک حرف وحی کا اذن رب کے بغیر وہ نہیں لائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کبھی آپ نے سوچا ہے، دیکھا ہے کہ بغیر پوچھے اللہ سے جبریل نے کوئی کام کیا ہو؟ ہمیشہ پوچھ کے، جتنے انبیاء ہیں سب کے پاس آتے رہے جبریل، پوچھ کے آتے رہے. مگر مجھے کوئی روایت ضعیف سی نہیں ملی آج تک، نہ عربی کی، نہ فارسی کی، نہ اردو کی، نہ انگلش میں، کہیں نہیں ملی کہ جبریل نے ایک لمحے کے لیے پوچھا ہو کہ یا اللہ یہ ملزم تیرا ہے، تو بتا کہ اسے لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں. بغیر پوچھے کیسے چلے گئے؟ تو آپ کے پاس دو قسم کے کارڈ آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پری سلیکٹڈ. یہ میں جب نیو جرسی میں ہوتا تھا آستانہ زہرا میں، تو مجھے بھی ایک آ گیا 1.5 لاکھ کا. میں نے کہا کیا امریکہ ملک ہے بھائی؟ 2 مہینے ہوئے 1.5 لاکھ کا کارڈ آ گیا. بعد میں پتہ چلا کہ بھولے مولانا صاحب یہ تو پری سلیکٹڈ ہیں، یہ تو جنگ ہے آتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں. مگر پری سلیکٹڈ سے مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا بہت ہے، صحیح سلیکشن ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلا پری اپرووڈ کارڈ آ گئے. پری اپرووڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسٹیٹس چیک ہو جائے تو وہ ہوتا ہے. اب میں یہ سمجھا ہوں، یہ تو خیر کارڈ کی بابت تھی، جسارت نہ ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے جوانوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دروازے ہوتے ہیں پری سلیکٹڈ جن میں انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے اپروول کے لیے. کچھ ہوتے ہیں پری اپرووڈ جن میں اپروول کے لیے انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی ہے. جبریل یہ جانتے تھے،
وہ مزاج شناس قدرت تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبیوں کے پاس جانا ہے تو پوچھ کے جانا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے انویسٹیگیشن ضروری ہے، مگر حسین کا دروازہ ایسا پری اپرووڈ ہے کہ اللہ کی طرف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حسین کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، پری اپروول ہے، شفا من جانب الحسین۔ اب یہ سلسلہ گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ الخاصۃ السادسۃ کل آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کریں گے، اور آیت کا ترجمہ بھی آج معذرت چاہتے ہیں پھر رہ گیا، کل انشاءاللہ آیت کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس میں بھی بہت سارے مفادات نکلیں گے۔ آج ایک میسج ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ سن لیجئے، اور وہ یہ ہے میسج کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھ جیسا ہوگا۔ اس نے آ کر کہا سرکار میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی رہوں اور گناہ بھی کر لوں، گناہ بھی کروں اور آپ کا بھی ہو جاؤں۔ یہ آج ہمارے ہاں ایک روش ہے آج کل کہ نہ تقوی، نہ زہد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق الناس، نہ حقوق العباد، سارا سال گناہ کرتے رہیں گے اور 10 دن زیارت پہ چلے جائیں گے یا حج پہ چلے جائیں گے تو عیسائیوں کی طرح گناہ بخشوا کے آ جائیں گے۔ یہ ایک ہمارے ہاں کلٹ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارا مذہب کریکٹر کا مذہب ہے، کردار کا مذہب ہے، حق و باطل میں فرق کا مذہب ہے، حقوق اللہ اور حقوق الناس کا مذہب ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام انہی کو اپنا شیعہ مانیں گے جو کریکٹر فل ہوگا۔ یہ سمجھنے کے بعد اب ذرا سنیے، اس نے کہا سرکار میں چاہتا ہوں کہ گناہ بھی کروں اور آپ کا مومن بھی رہوں۔ اب کوئی مولانا ہوتے تو غصے میں آ جاتے کہ یہ کون سی گفتگو کر رہے ہو، مولا ہے وہ، مولا اسے کہتے ہیں جو بنبست میں نہ چھوڑے، جو بلوارڈ میں نہ چھوڑے، اسے مولا کہتے ہیں۔ فرمایا افعل خمسۃ اشیاء وزن ما شئت، 5 کام کر لے پھر جو چاہے کر۔ کون کون سے سرکار؟ نمبر 1 لا تاکل رزق اللہ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جو مرضی ہے گناہ کر۔ جب اس کا رزق ہی نہیں کھائے گا تو وہ پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ تو ممکن نہیں سرکار۔ کہا اچھا اخرج من ولایت اللہ، پھر اللہ کی ٹیریٹری سے نکل جا۔ جب تو اللہ کی ٹیریٹری میں نہیں رہے گا تو اسے حق نہیں ہوگا تمہیں سزا دینے کا۔ سرکار یہ بھی ممکن نہیں۔ اچھا تو پھر ایسے کر اطلب موضعا لا یراک اللہ فی، ایسی جگہ تلاش کر جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ کہ سرکار یہ بھی ممکن نہیں۔ اچھا تو فرمایا پھر اس طرح کر اذا جاک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک، جب ملک الموت تیرے قبض روح کے لیے آئے تو اسے پش بیک کر دینا، کہنا میں نہیں مرتا۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا پھر آخری آپشن ہے اذا ادخل مالک فی النار لا تدخل النار، جب دروغہ جہنم تجھے تیری برائیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے لگے تو جہنم میں جانے سے انکار کر دینا۔ کہنے لگا سرکار یہ بھی ممکن نہیں۔ اب میں اپنے مفہوم اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سرکار نے کہا ہوگا اتنا کمزور ہے اور اتنا جری ہے، کمزور اتنا اور جرت اتنی، تو پھر گناہ ہی چھوڑ دے۔ وہ گناہ چھوڑ گیا، اور اصحاب الحسین کہتے تھے کہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس تائب کو دیکھ لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کردار و عمل کی کشتی اہل بیت پر سوار فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین ابن علی یہ جو 2 محرم ہے اس میں 3-4 واقعات ہیں۔ ایک تو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو خط ہے۔ ایک 4000 کا لشکر ہے جو ہر لے کر سرحد کربلا پر پہنچا، اور ایک بہت امپورٹنٹ جو اوکیزن ہے وہ 2 محرم کا
امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ وارد کربلا. حر کے مصائب انشاءاللہ پڑھیں گے جب وقت آئے گا، جب ڈیٹ ہوگی. آج ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب لما ورد الحسین ابن علی فی شاطی الفرات، جب سرکار پہنچے تو آپ نے پوچھا، پہلے تو ابو الفضل سے کہا، ابو الفضل ذرا سامنے جو بستی ہے نا یہاں کے باسیوں کو بلا کے لے آئیے. کچھ لوگوں کو ابو الفضل گئے اور بلا کے لے آئے. سرکار نے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا غادریہ، کسی نے کہا ناصریہ، کسی نے کہا شاطی الفرات. سرکار فرماتے ہیں حل لہا اسم آخر، اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک ضعیف نے کہا یقال لہا کرب و بلا، یہ وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں. یہ کربلا سے پہلے یعنی محرم سے پہلے اس کا نام کربلا نہیں تھا، کرب و بلا تھا. یہ جو واب ہٹی ہے اسے محرم نے ہٹایا، کرب و بلا ہو گئی کربلا. یقال لہا کرب و بلا. حسین ابن علی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، یا اللہ مجھے کربلا سے مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ کہہ کے حسین ابن علی نے یہ کہا اس لیے تھا کہ 6 سواریاں بدری میرے مولا نے، 6 کی 6 سواریوں نے چلنے سے انکار کر دی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بہن کی چیخ نکلی، ماذا یبکی کے یا اختہ، بہن کس شے نے رلایا؟ بھیا ہم جب یہاں رکے ہیں نا تو ایک جھونکا ہوا کا آیا اور میں نے اس ہوا کے جھونکے میں آپ کے خون کی خوشبو سونگھی. اللہ اکبر. یہی وہ سرزمین تھی جہاں قاسم سے کہا تھا کہ بیٹا، جب پوچھا قاسم سے کہ موت کو کیسے سمجھتے ہو تو حضرت قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر نے پوچھا تھا کہ بابا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہاں ہم شہید ہو جائیں گے. کیف تجدو، موت کو کیسے پاتے ہو میرے لال؟ کہا اولسنا علی الحق، بابا ہم حق میں ہیں نا. اذا لا نبالی بالموت، پھر موت سے گھبرانا کیا. یہ استقلال ہے ہاشمی جوانوں کا. یہاں پر یہ جملہ بھی راویوں نے لکھا کہ بی بی زینب نے کہا بھیا جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں نا، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم کسی جگہ قافلے کا پڑاؤ کرتے ہیں نا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی. یہ بی بی کون ہے بھیا؟ کہا اور کون ہو، یہ ماں فاطمہ الزہرا. جیسے جیسے ہم نے مدینہ چھوڑا ویسے اماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا. اجرکم اللہ. جیسے کہا نا یہ یقال لہا کرب و بلا، یہاں مولا کے جملے ہیں، فرماتے ہا ہنا محت رحالنا، ہماری سواریاں یہاں روک لی جائیں گی، ہمارا قافلہ یہاں بٹھا دیا جائے گا. ہا ہنا تو یقتل رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل کر دیے جائیں گے. ہا ہنا تسفک دماؤنا، یہاں ہمارے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ہا ہونا تو تک حریمنا، یہاں ہماری بہنوں بیٹیوں اہل حرم کی چادریں چھن جائیں گی. اجرکم علی اللہ. یہ کربلا ہے. عزیزوں بنی اسد کو بلایا اور بنی اسد کو بلا کے یہ ایک تحریر لکھوائی، یہ بیع نامہ لکھوایا اور لکھوایا کہ حسین ابن علی خرید کر رہے ہیں 60,000 درہم دے کر 4 مربع میل اراضی کو بنی اسد سے، اور کہا اس کا انتقال ہوگا علی اکبر کے نام، یہ زمین علی اکبر کے نام ہوگی. بڑا عرصہ میں سوچتا تھا علی اکبر کے نام کیوں؟ اس لیے کہ بہن تھی شریکت الحسین، علی اکبر بیٹے تھے حسین کے، پالا تھا زینب نے.
تاکہ یہ دونوں بہن بھائی کا حصہ ہو جائے۔ یہ زمین علی اکبر کی جاگیر ہے۔ یہی وجہ ہے جب کبھی تماچا لگا تو یہی شکوہ کیا تھا بی بی سکینہ نے کہ مجھے علی اکبر کی جاگیر میں شمر نے تماچے مار۔ جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس دو کے دو جملے اور رہ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیع نامہ ہوا اور سرکار نے کہا تھوڑی سی جگہ ہمیں دے دو قبروں کے لیے، حائر کے لیے، اور باقی اراضی میں تمہیں واگزار کر دیتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں۔ جب کوئی ہماری قبروں کا سراغ پوچھتا ہوا آئے تو تم نے انگلی پکڑ کے ہماری قبروں پہ اس زائر کو پہنچا دینا ہے۔ حسن البکر اور صدام کا دور تھا، جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا زیارت کے لیے، مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر لے گیا اور وہاں میں نے امام خمینی کی تصویر بھی دیکھی۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں ظاہر حسین کہ فرض بنتا تھا ساری وصیتوں پہ عمل کروں، مگر حسین غریب کی ساری وصیتوں پہ عمل نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن مظلوم کربلا سے میری شکایت نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ کی 3 دن تک ہمارے ظاہر کو اپنے ہاں مہمان رکھنا، اور تیسری وصیت جب ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تھوڑی تھوڑی مٹی ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ معلوم میرے مولا حسین کے دل میں کیا آیا، فرماتے ہیں مردو، بنی اسد کے مردو، اب تم چلے جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب عورتیں آئی ہیں کہا بیبیو میں بھی زینب کا بھائی ہوں، میں بھی ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں بھی رقیہ کا بھائی ہوں، اگر حکومتی مجبوریوں میں تمہارے مرد ہماری لاشیں دفن نہ کر سکیں تو تم پانی کے بہانے چلی آنا، تھوڑی تھوڑی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہم غریبوں کی قبریں بن جائیں گی۔ اور کہا تم چلی جاؤ اور اب بچوں کو بھیج دو۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں تو کہا میں بھی اصغر کا باپ ہوں، میں بھی اون و محمد کا ماموں ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر تمہارے ماں باپ مجبور ہو تو تم آ جانا، تھوڑی تھوڑی ریت اٹھا لینا، ہماری قبروں پہ ڈال دینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہماری قبریں بنا دینا۔ تقریر تمام ہوئی، مجلس تمام ہوئی، اللہ عزاداری کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 12 محرم کو ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا، رسول کو دیکھا، رسول کی داڑھی میں بھی خاک تھی، رسول کے سر میں بھی خاک تھی۔ کہا یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہا ابھی میں اپنے نواسے حسین کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ ادھر سید سجاد آئے، ادھر بنی اسد آئے، ادھر خود رسول آئے۔ ماتم حسین، بسم اللہ۔